اگر ہم بات کریں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کس طرح ایمان لے کر آئے، کس طرح وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب ہوئے، ہوا کچھ اس طرح کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے، اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں، 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اگر ہم بات کریں اور صحابہ کرام کی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے، اپنے کمرے سے یہ پکار رہا تھا، ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں ہے؟ طلحہ نے کہا میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، وَهُوَ آخر الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا، فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا، ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں مشرف با اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ ان حضرات کو اللہ رب العزت کی ذات نے چنا ہوا تھا، ان کا انتخاب کیا ہوا تھا، اسی لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ اگر ہم بات کریں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب پہلے یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں، تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھا تو زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔